अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, यूसुफ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दर्ज जिस शफ़ाफ सच्चाई की जानिब मैंने इशारा किया है, इस मौजू पर हम बाद में किसी वक्त बात करेंगे। वो आंसुओं से तर चेहरे के साथ सवाल भरी आंखों से मुझे तकने लगा, ताहम मुंह से कुछ नहीं बोला। मैंने निहायती नरमी से कहा, फिलहाल इससे भी अहम अमूर को देखना ज़रूरी है। जी। वो हकलाकर रह गया। मैंने कहा, जैसा कि तुम बता रहे हो, तुम दोनों मियाँ बीवी में से कोई रज्जू को जहर देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो फिर इसका एक ही मतलब है कि उसने खुद ही जहर खा लिया होगा। जी, यही हो सकता है। वो किसी रोबोट के मानिंद ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। उसने पहले जहर खा लिया होगा, इसके बाद खुद को फांसी पर लटका लिया होगा ताकि इसके जिंदा बच रहने का कोई इम्कान बाकी न रहे। और ऐसा ही हुआ। वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई, दूर, बहुत दूर। हाँ, वो चली गई और अपने पीछे अनगिनत सवालात भी छोड़ गई। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, फिर अचानक सवाल किया, यूसुफ, जब मैं पहली मर्तबा तुम्हारे घर आया था तो तुम दोनों मियाँ बीवी की बातों से मुझे पता चला था कि वक़्वे की शाम तुम तीनों ने एक साथ बावर्ची खाने में बैठकर खाना खाया था। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, और यही हकीकत भी है। तुम लोगों ने लगभग 7 बजे खाना खाया था और 8 बजे तक किचन समेटने के बाद रज्जो सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। मैंने एक मखसूस अंदाज में उसे घिसने की कोशिश करते हुए कहा, फिर अगली सुबह लोगों को उसकी फांसी पर लटकती हुई लाश ही मिली थी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तुम लोगों के यहाँ कितने सालन बनते हैं? मैंने पूछा। जी, मैं आपकी बात को समझ नहीं सका। वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मेरा इशारा हंडिया यानी हांडी की तरफ है। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वक़्वा की रात घर में कोई एक ही हांडी बनी थी या एक से ज़्यादा? जनाब, हमारे घर में उमूमन खाना नहीं बनता, उसने आम से अंदाज में बताया। जीरा तंदूर पर रोटी लगाती है तो वहीं पर एक आध सालन रोज़ बना लेती है। वो सालन हमारे घर में भी इस्तेमाल होता है और हम ग्राहकों को भी फ़रोख्त करते हैं। और एक दिन में एक ही सालन बनाया जाता है, जिसमें से हम घर के लिए अलग निकाल लेते हैं, बाकी तंदूर पर बेच देते हैं। रोटी भी तंदूर ही से लेकर हम घर में भी खाते हैं। समझ गया मैंने उसके खामोश होने पर कहा, यानी रोज़ाना तुम लोग तंदूर के खाने ही से घर का मसला भी हल कर लेते हो? जी हाँ, वो जल्दी से बोला। मैं यही कहना चाह रहा था। वक़्वा की रात तुम तीनों ने एक ही खाना खाया था, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। लेकिन और किसी के जिस्म में जहर नहीं पहुंचा, सिर्फ रज्जो के मैदे में जहर पाया गया। इसका तो ये मतलब हुआ कि इस खाने में किसी किस्म का जहर शामिल नहीं था, वरना तुम तीनों लग जाते काम से और सुबह एक नहीं बल्कि तुम्हारे घर से 3 लाशें बरामद होती। आप ठीक कह रहे हैं, उसने हल्की सी बेजारी के साथ मेरी बात के जवाब में तबसरा किया। अब मैं समझ गया कि आप खाने के हवाले से इतना कुरेद कुरेद कर क्यों पूछ रहे थे। आपको शक था कि कहीं रज्जो ने रात में जहरीला खाना तो नहीं खा लिया था? यूसुफ, शक करना पुलिस की मजबूरी है, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल ही से चलती है, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। फिर पूछा, क्या रज्जो रात के खाने के बाद दूध वगैरह पीने की भी आदी थी? अब वो मेरे ज़ाविया सवालात को अच्छी तरह समझ चुका था, लिहाजा बड़े एतमाद से बोला, नहीं जनाब, वो खाना खाने के बाद सोने के लिए सीधी अपने कमरे में चली गई थी। खाने के बाद उसने न कुछ खाया और न ही कुछ और पिया, दूध भी नहीं। मैं रज्जो के कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। 1 मिनट, आप इधर ही रुकें, मैं वो कमरा खाली कराता हूँ। वो मेरी बात को समझते हुए बोला। ताज़ियत के लिए आने वाली औरतें उधर बैठी हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैंने उठकर खड़े होते हुए कहा। तुम वहाँ की औरतों को इस कमरे में ले आओ। जब रज्जो वाला कमरा खाली हो जाएगा तो फिर मैं इत्मीनान से अपनी कार्रवाई करूँगा। ठीक है जनाब, जो आपका हुक्म, वो जल्दी से बोला और फिर कहा। रज्जो के कमरे की तलाशी तो आपने पहले भी ली थी? हाँ, ली थी, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन इसके सामान को अच्छी तरह चेक नहीं किया था। इस वक्त तक मेरे जहन में यही था कि रज्जो ने खुदकुशी की है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये मामला खुदकुशी से बढ़कर कहीं और चला गया है।
لہٰذا اب اس کے ذاتی سامان کی تلاشی لینا بھی ازحد ضروری ہو گیا ہے۔ کیا تم لوگوں نے اس کے استعمال کی چیزوں کو ادھر ادھر تو نہیں کر دیا؟ میرے آخری سوالیہ جملے کے جواب میں اس نے کہا۔ نہیں جناب، ہم نے اس کمرے کی کسی چیز کو نہیں چھیڑا، سب کچھ جوں کا توں پڑا ہے، اور جہاں تک رجو کے ذاتی استعمال کی چیزوں کا تعلق ہے تو وہ ایک ٹرنک کے اندر رکھی ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہتے ہوئے یوسف ماچی کے گھر سے نکل کر باہر حوالدار خادم حسین کے پاس آ گیا۔ خادم حسین ٹانگے کے قریب ہی کھڑا کوچوان سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو ایک دم اٹینشن ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے خادم حسین؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ بس جی گپ شپ ہو رہی ہے، وہ سادگی سے بولا۔ آپ تو اندر مصروف ہو گئے تھے، میں نے سوچا وقت گزاری کے لیے کوچوان چاچا ہی سے بات چیت کر لیتا ہوں۔ وقت گزاری بہت اچھی چیز ہے، مگر یہ کسی مقصد کی خاطر ہونا چاہیے۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، تم گپ شپ ہی میں مگن مت رہو یا آس پاس کے ماحول پر بھی نظر رکھو گے؟ جناب، آپ کا شاگرد ہوں، ایسی غفلت کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ فخر سے سینہ تان کر بولا۔ اگر غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ چستی اور پھرتی دکھائی ہے؟ میں نے معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر تمہاری اس چستی اور پھرتی کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ جناب، میں نے ایک خاص بات محسوس کی ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ پتہ نہیں وہ آپ کی نظر میں کوئی اہمیت بھی رکھتی ہے یا نہیں؟ تم بات تو بتاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی اہمیت یا فضولیت کے بارے میں فیصلہ میں کروں گا جناب۔ میں بظاہر کوچوان سے گپ شپ کر رہا تھا، لیکن ارد گرد کے ماحول پر بھی میری گہری نظر تھی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بتانے لگا۔ ہم اس وقت چلتے چلتے کوچوان سے تھوڑا آگے نکل آئے تھے تاکہ اطمینان سے بات کر سکیں۔ میں نے یوسف ماچی کے گھر کے آس پاس ایک نوجوان کو بے چینی سے ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ نوجوان کے ذکر پر میرا چونک جانا لازمی بات تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس امر کی متقاضی تھی کہ مجھے جلد از جلد اس شخص کو تلاش کرنا ہے جس کے ساتھ رجو تنہائی میں وقت گزارتی رہی تھی، اور ایک معقول اندازے کے مطابق اس شخص کو کوئی نوجوان ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ کس قسم کا نوجوان تھا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ گورا چٹا، قد درمیانہ، جسم بھرا بھرا اور خوبصورت، خادم حسین نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ اس کی عمر 20-22 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ تم نے بتایا ہے کہ وہ یوسف ماچی کے گھر کے قریب بے چینی سے ٹہل رہا ہے، میں نے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، اس کی بے چینی کیا کہتی تھی؟ میں نے جو محسوس کیا ممکن ہے وہ غلط ہو، خادم حسین گہری سنجیدگی سے بولا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ نوجوان کسی قسم کی ٹو میں ہو، وہ رجو والے واقعے کی مناسبت سے کچھ جاننے کی کوشش میں ہو۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، کیا تم نے اس نوجوان سے بات وغیرہ کرنے کی کوشش بھی کی؟ نہیں جناب، وہ بتانے لگا، میں نے بس اسے دور ہی سے واچ کیا ہے۔ وہ مجھے 2-3 بار یہاں نظر آیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں گہری تشویش پائی جاتی تھی، جیسے وہ رجو کے حوالے سے کوئی خاص بات جانتا ہو یا جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ خادم حسین کی باتوں نے میرے دل و دماغ میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی روشنی میں ہمیں جس شخص کی تلاش تھی وہ یہ نوجوان بھی ہو سکتا تھا جس کا ذکر حوالدار خادم حسین مجھ سے کر رہا تھا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ تم نے تو اس بے چین نوجوان کے ساتھ بات چیت نہیں کی، لیکن کیا اسے کسی اور سے بات کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے؟ یہاں تو بہت سے لوگ موجود ہیں۔ خادم حسین کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات ابھرے جیسے وہ کوئی اہم بات یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا ہوا خادم حسین، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ملک صاحب، ایک خاص بات تو میں آپ کو بتانا بھول ہی گیا، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ کوئی بات نہیں خادم حسین، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ بھول گئے ہو تو اب بتا دو۔ جناب، وہ بات یہ ہے کہ میں نے اس نوجوان کو کسی سے باتیں کرتے نہیں دیکھا، وہ بتانے لگا، اور نہ ہی یہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے اس سے کوئی بات کی۔ کیا مطلب ہے خادم حسین؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری باتوں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے یہاں کوئی اسے جانتا ہی نہ ہو، وہ ان لوگوں کے لیے اجنبی ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر کیا خادم حسین؟ وہ ادھوری بات چھوڑ کر بولا تو میں نے پوچھا۔ جناب، مگر یہ کہ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس نے کسی کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا ہو۔ میں نے اسے ہر بار بہت جلدی اور بے قراری میں دیکھا۔
वो लोगों में घुलने मिलने के बजाय दूर से गुजरता रहा है। मुतलाशी और खोजती हुई निगाह से वो यूसुफ माची के दरवाजे को देखता और तेजी से आगे बढ़ जाता, जैसे वो दरवाजे में से किसी के निकलने का मुंतजिर हो या फिर वो दरवाजे के रास्ते अंदर झांकने का ख्वाहिशमंद। मैंने सोच में डूबी हुई आवाज में कहा, इस नौजवान को हम किसी भी कीमत पर नजरअंदाज कर सकते हैं क्या खादिम हुसैन? जी मलिक साहब, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ। खादिम हुसैन, तुम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का अच्छी तरह मुताला कर चुके हो, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अभी तुमने जिस बेचैन नौजवान को यूसुफ माची के घर के आसपास मंडराते हुए देखा है, इसका कोई ना कोई ताल्लुक मकतूला रज्जो से हो सकता है। जी, मैं भी इसी अंदाज में सोच रहा हूँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। सिर्फ सोचो ही नहीं, बल्कि इस अंदाज में अमल भी करो। हुक्म मलिक साहब। इसी लम्हे मैंने यूसुफ माची को घर के दरवाजे से बाहर निकलकर इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए देखा। यकीनन इसे मेरी ही तलाश थी। वो मेरे मुआयने के लिए रज्जो वाला कमरा खाली करा चुका होगा। मैंने खादिम हुसैन से कहा, देखो, मुझे अभी यूसुफ के घर के अंदर जाना है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। इस दौरान में तुम अपनी सारी तवज्जो इस बेचैन नौजवान पर मबसूल कर दो। वो जैसे ही दिखाई दे, इससे बातचीत करने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहेगा। तुम इस वक्त पुलिस की वर्दी में हो। अगर किसी भी हवाले से इस नौजवान का रज्जो के साथ कोई ताल्लुक रहा है तो वो पुलिस से बचने की कोशिश करेगा। अगर तुम इसके हवाले से इतना भी मालूम कर लोगे कि वो कौन है, इसका नाम क्या है और वो कहाँ रहता है, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैंने सांस संवार करने के लिए थोड़ा तवक्कुफ किया और फिर कहा, तो मेरी बात समझ गए हो ना? जी मलिक साहब, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि इस नौजवान के सिलसिले में मुझे क्या करना है। वो गहरी संजीदगी से बोला। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और हवलदार खादिम हुसैन को वहीं छोड़कर यूसुफ माची की मैयत में उसके घर के अंदर दाखिल हो गया। रज्जो का रहन सहन घर के छोटे कमरे में था। ये एक चौकोर कमरा था और वकुआ की सुबह इसी कमरे की छत से मैंने रज्जो की लाश लटकती देखी थी। मैं मौके की कार्रवाई के दौरान में इसके कमरे का पहले भी जायजा ले चुका था, लेकिन इस वक्त मैंने रज्जो के साथ ही इस्तेमाल के सामान की तलाशी नहीं ली थी। यूसुफ माची ने मुझे अपनी मकतूला बेटी के कमरे में पहुंचा दिया। उसने मेरी सहूलत के लिए रज्जो की चारपाई के पास ही एक कुर्सी भी रख दी थी। वो इस कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए बोला, थानेदार साहब, आप इस कुर्सी पर बैठ जाएं। मैं यहाँ बैठने या आराम करने नहीं आया यूसुफ। मैंने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूँ सरकार, आप रज्जो के इस्तेमाल का सामान देखना चाहते हैं। वो जल्दी से बोला, आप इस कुर्सी पर तशरीफ रखें, मैं रज्जो का सामान अभी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मैं सवालिया नजरों से घूरते हुए कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो चारपाई के पास उकड़ू बैठा और फिर झुककर चारपाई के नीचे हाथ फेरने लगा। मैं दिलचस्पी से इसकी कार्रवाई मुलाहिजा करने लगा। थोड़ी ही देर में इसकी कोशिश बारावर साबित हुई और इसने चारपाई के नीचे से खींचकर एक जस्ती ट्रंक बरामद कर लिया। फिर इस ट्रंक को उठाकर रज्जो की चारपाई पर रखते हुए बोला, थानेदार साहब, मेरी बच्ची के इस्तेमाल की सारी चीज़ें इसी ट्रंक के अंदर रखी हैं। वो आम साइज का एक जस्ती ट्रंक था जिसकी कुंडी तो लगी हुई थी, ताहम इस कुंडी में ताला लगाने की कोशिश नहीं की गई थी। मैंने इससे पूछा, यूसुफ, रज्जो की मौत के बाद किसी ने इस ट्रंक को खोलने की या इसमें से कुछ निकालने की कोशिश तो नहीं की? जनाब, इस ट्रंक के अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रज्जो से है। वो गमज़दा आवाज़ में बोला। इसके अंदर किसी और के कुछ रखने या निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर वो लम्हे भर को रुका और एक मुज़महिल सांस खारिज की, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, जनाबे आली, रज्जो की मौत के बाद तो हमें खाने पीने सोने जागने का भी होश नहीं है। इस ट्रंक का ख्याल कैसे आता? ये ज्यों का त्यों रखा हुआ है। रज़िया इसे जहाँ छोड़ गई थी मैंने अभी आपके सामने वहीं से निकाला है। अब आप जिस तरह भी इसका मुआयना करने का इरादा रखते हैं, ये ट्रंक हाजिर है। इधर यूसुफ माची की बात खत्म हुई, इधर बाहर एक आवाज़ बुलंद हुई। ये किसी निस्वानी आवाज़ ने यूसुफ को पुकारा था। ये मेरी घरवाली जीरा है जनाब। यूसुफ माची जल्दी से बोला, आप इस ट्रंक का जायज़ा लें, मैं इसकी बात सुनकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। वो मुझे रज्जो के कमरे में छोड़कर घर के अंदरूनी हिस्से में चला गया। जीरा यूसुफ से क्या कहने वाली थी ये ज़्यादा अहम नहीं था।
اور یوسف کی واپسی پر یہ مجھے معلوم بھی ہو ہی جانا تھا، لہٰذا میں نے تمام خیالات میں سے اپنی فوری ضرورت کے خیال پر فوکس کیا اور اللہ کا نام لے کر اس جستی ٹرنک کو کھول دیا۔ اس ٹرنک کے اندر رجو کے ذاتی سامان ہی کی جھلک نظر آتی تھی، جن میں اس کے استعمال کے چند کپڑے، سستے میک اپ کا چھوٹا موٹا سامان وغیرہ شامل تھا، لیکن یہ تمام چیزیں میرے کسی کام کی نہیں تھیں۔ میں کسی خاص الخاص کام کی شے کی تلاش میں تھا اور پھر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ ٹرک کے اندر رجو کے سامان کے نیچے پرانے اخبار بچھے ہوئے تھے۔ میں نے سارے سامان کو چرپائی پر الٹ دیا اور اخبارات ہٹا کر اس کے نیچے ٹرنک کی سطح کا جائزہ لینے لگا۔ اور اسی لمحے میری نگاہ دو ایسی اشیاء سے ٹکرائی کہ میں حیرت سے ششدر رہ گیا۔ یہ ششدر رہنا کسی خوف یا دہشت یا وحشت کے باعث نہیں تھا، بلکہ یہ میری کامیابی کی خوشی تھی۔ میں جن دو اشیاء کو دیکھ کر خوش ہوا تھا، ان میں سے ایک تو ایک کاغذ تھا اور دوسرا تھا ایک چھوٹے سے شیشے کی بوتل، جیسے انجیکشن کے خالی وائل کی شیشی ہوتی ہے، بلکہ وہ کسی استعمال شدہ انجیکشن والی خالی شیشی ہی تھی۔ میں نے شیشی کو سونگھا تو اس میں کسی دوا کی مخصوص بو محسوس ہوئی۔ اندر جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ سفوف کی کچھ مقدار بھی ابھی موجود ہے۔ میں نے اس سفید مائل سفوف کو ہرگز چکھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میری عقل سلیم نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ سفوف کوئی خطرناک زہر ہی ہو سکتا تھا۔ اب اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ رجو نے یہی زہر معدے میں اتار کر اپنی جان دے دی تھی، اور اپنے مقصد کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے اس نے پھانسی کے پھندے کا سہارا لیا تھا، تاکہ اس کے زندہ بچ رہنے کا کوئی بھی امکان موجود نہ ہو۔ میں نے سفید مائل سفوف والی بوتل کا تنقیدی جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر کوئی لیبل وغیرہ چسپاں نہیں تھا۔ جب کبھی اس کے اندر انجیکشن والی دوا موجود رہی ہوگی تو یقیناً اس کا لیبل بھی سلامت رہا ہوگا، تاہم اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ اس وقت اس شیشی میں موجود سفوف کوئی خطرناک زہر ہی ہو سکتا تھا۔ اس شیشی کا لیبارٹری ٹیسٹ ہونا ضروری تھا، لہٰذا میں نے اسے محفوظ کر لیا اور طے شدہ کاغذ کو کھول کر پڑھنے لگا۔ اس کاغذ کی تحریر نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خط دراصل ایک محبت نامہ تھا جو رجو کے کسی چاہنے والے نے تحریر کیا تھا، اور خط کے اندر پیار کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، چاہت کے دعوے درج تھے اور اسی نوعیت کے دوسرے جملے تھے۔ مذکورہ خط کے اختتام پر بھولا لکھا ہوا ملا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یہ خط بھولے نے رجو کے نام لکھا تھا۔ اگر اس میں کسی طرح بھولے کا سراغ لگا لیتا تو پھر رجو کے موت کے معمے کو حل کرنا چندہ مشکل نہ ہوتا۔ ٹرنک کے دیگر سامان میں اور کوئی کام کی چیز موجود نہیں تھی، لہٰذا رجو کے سامان کو میں نے واپس ٹرنک میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یوسف ماچھی میرے پاس آ گیا اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے تلاشی کا کام مکمل کر لیا؟ ہاں یوسف، میں اپنا کام مکمل کر چکا ہوں، میں نے جستی ٹرنک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اب تم اسے واپس رکھ دو۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کرنے کے بعد پوچھا، آپ کا مقصد پورا ہوا کہ نہیں؟ مقصد تو اس وقت پورا ہوگا جب میں اصل بندے تک پہنچ جاؤں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اصل بندہ؟ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ اس کے چہرے پر الجھن نمودار ہوئی۔ میں اس بندے کا ذکر کر رہا ہوں جس کا نام بھولا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بھولا؟ یہ بھولا کون ہے؟ اس کی الجھن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ بھولا وہ شخص ہے جس کا رجو کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے رجو کے سامان میں سے بھولے کا ایک خط ملا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں گہرا ربط و ضبط تھا۔ پھر میں نے وہ خط یوسف ماچھی کو نہ صرف دکھایا بلکہ پڑھ کر بھی سنا دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو رجو کے ایسے کسی معاملے کی خبر نہیں۔ یہ سب کب اور کیسے ہو گیا؟ ہمیں کچھ پتہ کیوں نہیں چلا؟ آپ لوگوں کو اس لیے پتہ نہیں چلا کہ آپ دونوں میاں بیوی رجو پر اندھا اعتماد کرتے تھے اور وہ آپ دونوں کی آنکھوں میں بڑی صفائی سے دھول جھونکتی رہی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی بھولے نے رجو کو اس قسم کا خط لکھ دیا ہو، لیکن رجو کا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہ ہو۔ وہ بے حد شکستہ لہجے میں بولا۔ میں ایک بے بس اور لاچار باپ کے دکھ کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن میں بھی اپنی جگہ مجبور تھا۔ تفتیش کا جو عمل میں نے جاری رکھا ہوا تھا وہ بہت ضروری تھا۔ میری بات غور سے سنو یوسف، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔
جن لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا ان کے خطوط کو سنبھال کر بلکہ چھپا کر ٹرنک کے اندر نہیں رکھا جاتا۔ اور پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ نے جو شرمناک انکشاف کیا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ رجو کے کسی مرد کے ساتھ خفیہ تعلقات تھے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام کر بوجھل آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ سب سننے سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ گئی؟ موت کا ایک وقت مقرر ہے یوسف، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور جب تک انسان زندہ ہے اسے ہر اچھی بری خبر تو سننا ہی پڑے گی۔ تمہیں سن کر حیرت ہوگی کہ میں نے اس زہر کا سراغ بھی لگا لیا ہے جو رجو نے کھایا تھا۔ کیا؟ کون سا زہر؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے سفیدی مائل سفوف کی شیشی اسے دکھائی اور اپنی سوچ سے بھی اسے آگاہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے اس بے قرار نوجوان کے بارے میں بھی بتایا جسے تھوڑی دیر پہلے حوالدار خادم حسین نے یوسف ماچھی کے گھر کے دروازے کے سامنے مشکوک انداز میں منڈلاتے دیکھا تھا۔ یہ ساری باتیں اس کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھیں۔ آخر میں نے مذکورہ نوجوان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے اس سے استفسار کیا۔ اس نوجوان کی عمر 20 اور 22 سال کے درمیان رہی ہوگی، درمیانہ قد، متناسب بدن اور رنگت گوری چٹی۔ کہیں یہ وہی بھولا تو نہیں؟ جناب، میں کسی بھولے کو نہیں جانتا، وہ روحانسی آواز میں بولا۔ اور آپ نے یہ جو کد و کاٹ اور حلیہ بتایا ہے، اس طرح کا تو کوئی نوجوان پورے قادر آباد میں نہیں ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ اگر وہ اس گاؤں کا رہنے والا ہوتا تو کوئی نہ کوئی اسے ضرور پہچان لیتا۔ پتہ نہیں وہ منحوس کون ہے اور ہماری زندگی میں زہر بھرنے کے لیے کہاں سے چلا آیا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ رجو چلی گئی، ہمارا سب کچھ لٹ گیا، ہم برباد ہو گئے۔ وہ جو کوئی بھی ہے میں اسے جلد ہی ڈھونڈ نکالوں گا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جب تک وہ ہاتھ نہیں آئے گا رجو کی موت کا معمہ حل نہیں ہو سکے گا۔ تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رجو ہم سے روٹھ کر بہت دور جا چکی ہے۔ بھولے کے پکڑے جانے یا نہ پکڑے جانے سے رجو واپس نہیں آ سکتی۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اس معاملے کو زیادہ نہ اچھالیں۔ اگر یہ معاملات پورے پنڈ والوں کو پتہ چلیں گے تو ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ذلت اور رسوائی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم بھی خودکشی کر لیں؟ نہیں یوسف، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا، میں نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری عزت کا بھی خیال ہے اور تمہاری مجبوری کا بھی احساس ہے۔ میں جو کچھ بھی کروں گا نہایت ہی غیر محسوس انداز میں کروں گا، لیکن میں اس کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، وہ تشکر آمیز لہجے میں بولا۔ آپ حکم کریں سرکار۔ ابھی میں نے تمہارے سامنے رجو کے ٹرنک کے جو راز افشا کیے ہیں ان کا ذکر کسی سے نہیں کرنا اور اپنی بیوی سے بھی نہیں، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ اس کے علاوہ تمہیں کیا کرنا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ جی بہت بہتر، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ آپ نے جیسا کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے اس سے کہا، یوسف، آج کسی بھی وقت رجو کی لاش تمہارے سپرد کر دی جائے گی، تم اس کی تدفین کے معاملات کو نمٹا لو، میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا۔ اس نے سر کو اسباتی جنبش دی اور میں اس کے گھر سے نکل آیا۔ ٹانگے کے پاس حوالدار خادم حسین بےرحم منتظر تھا، اس کے ساتھ ہی یعقوب موچی بھی کھڑا تھا۔ یعقوب موچی اور صوبیدار سلیم رجو کی خودکشی کی اطلاع دینے تھانے آئے تھے۔ خادم حسین کے چہرے پر ایک خاص نوعیت کا اضطرار پایا جاتا تھا۔ میں جب اس کے نزدیک پہنچا تو اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، ملک صاحب، میں نے اس نوجوان کا اتا پتہ معلوم کر لیا ہے۔ کس نوجوان کا؟ میں نے سرسری لہجے میں دریافت کیا۔ وہی نوجوان جس کا ذکر میں نے آپ سے کچھ پہلے کیا تھا، اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، جو یوسف ماچھی کے گھر کے سامنے منڈلاتا پایا گیا ہے۔ اوہ! میں نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے استفسار کیا، کون ہے وہ اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ میری معلومات کے مطابق اس کا تعلق قادر آباد سے تو نہیں ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کا نام جمشید عرف بھولا پتہ چلا ہے اور وہ فیض پورہ کا رہنے والا ہے۔ بھولا کے نام پر میں چونک اٹھا۔ رجو کے ٹرنک میں سے مجھے جو محبت نامہ ملا تھا وہ بھی کسی بھولے ہی نے تحریر کیا تھا، گویا اس کیس کی کڑیاں ایک دوسرے سے مل رہی تھیں۔ میں نے خادم حسین سے پوچھا، کیا تمہاری بھولا سے کوئی بات ہوئی ہے؟ تمہیں اس کے بارے میں یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا؟ جناب،
یہ ساری معلومات مجھے یعقوب سے حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے قریب کھڑے یعقوب موچی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ نوجوان مجھے دوبارہ دکھائی دیا۔ اتفاق سے اس وقت یعقوب ادھر سے گزر رہا تھا۔ میں نے یعقوب سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بھولے کو اچھی طرح جانتا ہے اور اس کا تعلق فیض پورہ سے ہے۔ اب وہ نوجوان کدھر ہے؟ میں نے گرد و نواح میں نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں جناب، وہ بھی متلاشی نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں ہے تو پتہ کرو، میں نے دہقانہ انداز میں کہا۔ یعقوب کو اپنے ساتھ رکھو، بھولا جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر تھانے لے آؤ۔ اگر وہ قادر آباد میں نظر نہ آئے تو فیض پورہ جاؤ۔ مجھے شام سے پہلے بھولا اپنی نظر کے سامنے تھانے میں چاہیے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، تو میری بات سمجھ رہے ہو نا خادم حسین؟ جی بڑی چنگی طرح سمجھ گیا ہوں، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ آپ بے فکر ہو کر تھانے جائیں، میں خالی ہاتھ واپس نہیں آؤں گا انشاءاللہ۔ میں ٹانگے میں بیٹھ کر تھانے آ گیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ رجو کے ٹرنک سے ملنے والی شیشے کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے اسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد میں تازہ ترین صورتحال پر غور کرنے لگا۔ میں نے یوسف ماچی سے جتنی بھی گفتگو کی تھی، اس کے دوران میں اس کی بیوی جیرا وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ گھر میں آنے والی عورتوں کے ساتھ مصروف رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ موقع ملتے ہی یوسف اپنی بیوی کو پوسٹ مارٹم کی سنسنی خیز رپورٹ سے ضرور آگاہ کرتا۔ حالانکہ میں نے اسے تاکید کی تھی کہ ابھی اپنی بیوی کو بھی اس بارے میں کچھ نہ بتائے، لیکن جب حالات انسان کو اندر باہر سے توڑ کر رکھ دیتے ہیں تو وہ زبان کھولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق یوسف اور جیرا رجو کی موت کے سبب سے واقف نہیں تھے اور نہ ہی اس سلسلے میں ان کا کوئی ہاتھ دکھائی دیتا تھا، لیکن میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس جیسی صورتحال نظر آ رہی ہے، حقیقت حال بھی ویسی ہی ہوگی۔ مجھے امید تھی کہ بھولے کے ہتھے چڑھ جانے کے بعد مزید نئے انکشافات سامنے آئیں گے۔ ایک بات ہے کہ مجھے رہ رہ کر یوسف ماچی پر ترس آ رہا تھا۔ اس کی کیفیت سے لاچاری اور بے بسی کا اظہار ہوتا تھا۔ اس نوعیت کے حالات میں ایک غیرت مند باپ کے احساسات ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ میرے دماغ میں چکرا رہے تھے۔ یقیناً میں اس کا برا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کی عزت کا خیال رکھنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ شام سے پہلے خادم حسین نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ جمشید عرف بھولا اس وقت میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں چند لمحات تک کڑے تیوروں سے اسے گھورتا رہا، پھر ایک منٹ ضائع کیے بغیر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ تھانے کے ماحول سے پہلی مرتبہ اس کا واسطہ پڑا تھا۔ وہ خاصا دہشت زدہ دکھائی دیتا تھا۔ اس پر مزید میرا انداز بھی اسے خاصا خونخوار لگ رہا تھا، لہذا وہ کوئی مزاحمت نہ کر سکا اور اس نے کسی تفتیشی مشکل سے گزرے بغیر زبان کھول دی۔ بھولے کے بیان کے مطابق وہ رجو سے محبت کرتا تھا۔ اس نے اس خط کو تحریر کرنے کا اقرار بھی کر لیا جو مجھے رجو کی ٹرنک سے ملا تھا، لیکن بھولے کا کہنا یہ تھا کہ رجو نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ بھولے کو شک تھا کہ وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ جب بھولے کو رجو کی موت کا پتہ چلا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور قادر آباد آ کر یوسف ماچی کے گھر کے قریب منڈلانے لگا۔ میں نے بہت کریت کر بھولے سے پوچھا کہ رجو کس کو چاہتی تھی، تو وہ میرے سوال کا دو ٹوک جواب نہ دے سکا۔ علاوہ ازیں وہ رجو کی موت کے دو اسباب، زہر خوانی اور امید سے ہونا کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے قسم کھا کر مجھے بتایا کہ وہ رجو سے کبھی تنہائی میں نہیں ملا تھا۔ میں نے بھولے سے تمام سوالات اس امر کا خیال رکھتے ہوئے کیے تھے کہ اسے ذرا سا بھی شک نہ ہو اور رجو موت کو گلے لگانے سے پہلے کن حالات سے گزری تھی۔ بھولے کو میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اپنی موت کے وقت رجو 2 ماہ کے حمل سے تھی۔ بھولا سے ابتدائی سوالات سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ رجو نے کبھی اسے اپنی تنہائی میں وقت گزارنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس لحاظ سے بھولا ایک غیر متعلق، یک طرفہ محبت میں مبتلا ایک عاشق نامراد شخص تھا، لہذا رجو کے راز کو اس پر افشا کرنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ میں یوسف ماچی سے اس کی عزت کی حفاظت کرنے کا عہد کر چکا تھا۔ تاہم میرا ذہن منطقی انداز میں اس متعلقہ شخص کی تلاش میں تھا جو بڑی آسانی سے رجو کی تنہائی میں وقت گزار چکا تھا۔ ضروری تفتیش کے بعد میں نے بھولے کو جانے کی اجازت دے دی، اس کے ساتھ ہی یہ تاکید بھی کر دی کہ وہ تھانے میں اطلاع دیے بغیر اپنے علاقے سے باہر کہیں نہیں جائے گا۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آئندہ روز
अस्पताल से शीशी में पाए जाने वाले सफ़ेद इमाइल सफूफ की लेबोरेटरी रिपोर्ट आ गई। मज़कूरा रिपोर्ट के मुताबिक रज्जो के मैदे और खून में जो जहर पाया गया था वो यही सफूफ था। केमिकल तजिए के मुताबिक ये दरअसल चूहे मार दवाई थी, जिसकी भारी मिकदार रज्जो के मैदे में चली गई थी, जो उसकी मौत का सबब बनी। रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ था कि अगर चूहे मार दवा खाने के बाद रज्जो खुद को फांसी पर ना लटकाती और बर वक्त उसे अस्पताल ले आया जाता तो मैदा साफ करके उसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होना चाहता है तो फिर ये सारे अगर मगर बेसूद होकर रह जाते हैं। रज्जो की तदफीन के 2 रोज़ बाद मैंने यूसुफ माची और उसकी बीवी को थाने बुला लिया। रस्मी कलामात के बाद मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, यूसुफ, रज्जो जिन हालात से गुजरकर इस दुनिया से चली गई वो राज सिर्फ हम तीनों के बीच है। फैजपुरा और कादराबाद में बसने वाला कोई शख्स इस राज से वाकिफ नहीं और मेरा तुम लोगों से ये वादा है, इस राज का कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों की इज्जत की हिफाजत का अहद किया है। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर याद रखेंगे थानेदार साहब, यूसुफ ने गुलूगीर आवाज़ में कहा। जीरा बोली, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं हैं, तुम मुझसे अल्फाज उधार ले लो, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। वो दोनों चौंक कर मुझे देखने लगे और बैक ज़बान बोले, क्या मतलब जनाब? मतलब ये कि अगर तुम लोग मेरे एक सवाल का बिल्कुल सही और सीधा जवाब दे दो तो इस एहसान का बदला चुका सकते हो। मैं तुम लोगों की इज्जत का ख्याल करके ही कह रहा हूँ। मैं तुम लोगों के मुंह से सच्चाई सुनकर सारी ज़िंदगी इस सिलसिले में अपनी ज़बान बंद रखूँगा। कौन सा सवाल जनाब? यूसुफ ने पूछा। रज्जो को चूहे मार दवाएं किसने खिलाई थी? मैंने इससे सरसराती हुई आवाज़ में सवाल किया। चूहे मार दवा? यूसुफ के लहजे में हैरत थी। हाँ यूसुफ, मुझे रज्जो के ट्रंक से जो शीशी मिली थी उसके अंदर चूहे मार दवा भरी हुई थी, मैंने वजाहत करते हुए कहा। ये ठीक है कि रज्जो ने फांसी लगाकर अपनी जान दी है, लेकिन छत से लटकने से पहले उसके मैदे में चूहे मार दवा की वाफिर मिकदार पहुंचाई जा चुकी थी। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता थानेदार साहब, यूसुफ ने बेहद परेशानी से कहा। जीरा की गूंजदार आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। वो चूहे मार दवा मैंने रज्जो को खिलाई थी, क्योंकि मैं उसके काले करतूतों से वाकिफ हो गई थी। इससे पहले कि हमारी जग हसाई होती मैंने रज्जो की जान लेने का फैसला कर लिया, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि इसी रात रज्जो ने खुदकुशी करना थी। अगर मुझे इसके इरादे का इल्म हो जाता तो मैं अपना फैसला बदल देती, लेकिन होता वही है जो कुदरत को मंजूर होता है। अपनी बात ख़त्म करके वो सिसक सिसक कर रोने लगी। जब उसकी हालत संभली तो मैंने इन मियाँ बीवी को जाने की इजाज़त दे दी। रुखसत होने से कबल इसने मुझे बता दिया था कि थोड़ी सी दवा शीशी में छोड़कर इसने वो शीशी रज्जो के ट्रंक में रख दी थी, ताकि ये रज्जो की खुदकुशी का वाक़या नजर आए। मैंने जीरा से इस शख्स के बारे में एक भी सवाल नहीं किया जिसके साथ रज्जो मुलविस रही थी। अब इस सवाल जवाब का कोई फ़ायदा नहीं था। गले मुर्दे उखाड़ने से रज्जो की इज्जत का जनाजा निकल जाता और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था, क्योंकि कुदरत पर्दे को पसंद फरमाती है। इंसान की मामूली सी लग़ज़िश बाज़ औक़ात ऐसे गुल खिलाती है कि जिनकी बाज़गश्त बहुत देर तक और बहुत दूर तक सुनाई देती है। रज्जो अपनी ज़िंदगी से गई। जीरा और यूसुफ माची एक बार फिर बे औलाद हो गए।